تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا. تو اس میں صرف قرآن داخل نہیں ہے، اس میں حدیث بھی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیمات دی گئی سب تعلیمات کیا تھیں؟ برحق. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل، زبور. یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ آ کے ہی دعویٰ کرتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو قرآن اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا، اسی وقت سے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہے. تو اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس پر لازم ہے کہ آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پہ معاذ اللہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ گمراہی میں رکھا، بس ہمارے لیے ہی ہدایت نازل کی ہے. تو نہ، سارے پیغمبر برحق تھے، سب ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں، توحید کی دعوت، اور سب یہی دعوت لے کر آئے. سب کی بنیادی تعلیمات سب کی ایک تھی. تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں اور ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی، اور وہ تحریف بھی قرآن سے ہی ثابت ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ہم آیتیں پڑھیں گے آگے چل کے کہ یہود کیا کرتے تھے تورات اور انجیل میں، عیسائی انجیل میں تحریف کرتے تھے، یہود تورات میں، اور مختلف طرح کی تحریفات ہوا کرتی تھیں، وہ خود قرآن نے بیان کی ہیں. اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ان میں تحریف ہو گئی تو ہم کیوں ایمان لائیں بھائی؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے بائبل جو انجیل ہے اور تورات نازل کی تھی جو بالکل برحق تھی، اس پر ایمان ہے. جو اصل کتاب ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں کچھ تو اصل آیتیں ہیں اور کچھ کیا ہو گئی؟ تبدیل. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ میں، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. فرمایا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے عہد لیا تھا کہ تم اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو گے، یعنی ان سے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا. اور قرآن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے علماء سے یہ وعدہ لیا اس امت کے کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں گے، نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ میں کروں گا حفاظت. تو تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن میں خود آتا ہے کہ استحفظوا، حفاظت طلب کی گئی ہے. استحفظ یہ نکلا ہے استخرج، استخراج، باب استفعال پڑھا ہے نا ہم نے. سین تا عربی میں طلب کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو طلب، تو وہاں ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ مزہ آئے گا. استحفظوا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی. تو ظاہر انسان تھے، نہیں کی انہوں نے حفاظت. تو جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ میں خود حفاظت کروں، ہم خود حفاظت کریں گے اس کی. اور اللہ نے دیکھو کیسا نکتے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. انا نہیں، انا کا معنی ہوتا ہے میں. قرآن کہہ رہے ہیں نحن، ہم، جمع کا صیغہ. اس میں جلال ہے، اشارہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی، جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے میں یہ کروں گا بھائی، ہم یہ کام کرے گا. تو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کسی کا باپ بھی اس سے ہم کو نہیں روک سکتا. تو اللہ نے بھی بتایا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم. تو مطلب یہ کہ اب جب ہم نے کہہ دیا تو اب کوئی بھی نہیں تحریف کر سکتا اس میں. یہ جو تحریفیں ہوتی تو ہیں لیکن وہ پنپ نہیں پاتی وہ تحریفیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا ان سے ہم کٹ رہے ہیں. وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ غیب پر یقین نہیں رکھتے، اعمال کے لحاظ سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، پچھلی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ لبرلز کی تقریریں سنیں، وہ عجیب عجیب فضول، آج کل نیٹ پر بہت فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، علی ھدی من ربہم، اللہ نے صفات بیان کر کے نا اولئک بھی اس ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. اولئک یہ جمع کے لیے آتا ہے. اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ، یعنی گویا اللہ نے ان صفات کے حاملین کو جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا ان سب کو گویا ہمارے سامنے رکھ کے کہ یہ صفات ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک یہ ہیں لوگ، یہ دیکھ لو، علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں. جیسے قرآن نے کہا تھا نا کہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. تو میں دوبارہ اس ڈاکٹر کی مثال کی طرف آتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھ سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، تو آپ کنفیوز ہو، تو وہ ڈاکٹر نے بہت سارے لوگ جمع کر دیے، صحت مند نا، لال سرخ بہترین صحت، کیا ڈاکٹر نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جن کو مجھ سے فائدہ اٹھائے. تو آدمی دیکھ کے ایک دم یار ڈاکٹر صاحب اب تو آپ مجھے بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیں، کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا اولئک یہ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، نماز میں سستی نہیں کرتے اور سخاوت بے پناہ نظر آئے گی، خرچ کر رہے ہوں گے، اور نظریاتی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان. اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم. یہ دونوں چیزیں یہاں پر بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو قرآن نے کہا علی ھدی، علی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آنا، یہ ہدایت کے اوپر ہیں. حالانکہ نارملی ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. جو سیدھے راستے یعنی ہوتا تو یہ ہے نا کہ یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس کے اوپر ہے، یہ سوار ہے. سوار تو آپ سواری کے اوپر ہوتے ہو نا. تو علماء نے یہاں نقطے کی بات کی ہے کہ اعلیٰ عربی میں آتا ہے کسی چیز پر جب مضبوط قرار ہوتا ہے نا آپ کو، تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب آپ کو کا کنٹرول ہوتا ہے. تو اللہ نے گویا یہاں یعنی ایک مبالغہ کیا کہ ایسے ایکوریسی ہے نا ان کے راستے میں، گویا راستہ ان کا محتاج ہو گیا ہے، راستے کو قابو میں کر لیا سیدھے راستے. یعنی کسی کو بھی سیدھا راستہ چاہیے تو ان سے لے تو ملے گا. چینی فلاں کے پاس ہے، جب چینی شارٹ ہو گئی تھی تو بھائی وہ ساری فیکٹری کا مال، جس کو بھی چینی چاہیے تو وہاں کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا اب یہ سیدھے راستے ایسا ان کے کنٹرول میں آ گیا گویا سیدھا راستہ. حالانکہ راستہ کنٹرول میں نہیں ہوتا آپ کے، آپ راستے کے حساب سے خود کو چلاتے ہیں. لیکن یہ مبالغہ ہے نا، میں نے بتایا تھا نا قرآن لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے، بلاغت کے نقطے استعمال کرتا ہے قرآن. تو گویا ہدایت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب جس کو بھی ہدایت چاہیے، جو چاہتا ہے میں بالکل میری زندگی صحیح گزرے، کافر ہو، لبرل ہو، جو بھی ہو، سائنٹسٹ ہو، اس کو چاہیے کہ ان سے ہدایت مانگے، سیدھا راستہ ان کے پاس موجود ہے. اور بتایا من ربہم، ہدایت کی مختلف تعریفیں ہیں. بہت سے لوگ، ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں. بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، جو ان قانون کو فالو کرے گا وہ کہتے ہیں یہ صحیح راستے. اقوام متحدہ کے، یونائٹڈ نیشن کے اپنے لاز ہیں، ایسا ہے نا، امریکہ کے اپنے قوانین ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس قوانین کو فالو کرے گا وہ کیا ہے، سیدھے راستے پر ہے، جو اس سے ہٹے گا اس کو سزا ملے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے جتنے طریقے ہیں نا یہ سب انسانوں کی طرف منسوب ہیں. یہ جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں نا کہ اپنے رب کے لیے بدن بھی تھکاتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں اور عقیدے اور نظریے بھی صحیح ہیں ان کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ایک تو مضبوطی سے ہدایت کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے انہوں نے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہدایت بھی اس کی نسبت کہاں ہے، من ربہم، جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے نا، اس نے جس چیز کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے، یہ اس راستے کو انہوں نے ہاتھ میں کنٹرول کی، وہ راستہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور اللہ دوبارہ ہاتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں یہاں عربی میں کمال کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز میں کمال پیدا کرنا ہوتا ہے تو لگا دیا جاتا ہے، المفلحون. اور ہم درمیان میں دوبارہ یہ حصر پیدا کرتا ہے. اولئک المفلحون بھی کافی تھا نا، لیکن ہم دوبارہ لگانا یہ کیا، یہی اولئک، یہ لوگ، ہم، یہی لوگ، المفلحون، پورے کامیاب ہیں. حقیقی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی. باقی جو کامیابی ہے وہ اقوام متحدہ کے لاز کو آپ فالو کریں تو کامیابی ملتی ہے، آپ کو قرضے آسانی سے مل جائیں گے. آپ اگر پاکستان اگر فالو کریں نا یونائٹڈ نیشن کے لاز کو تو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں پوری کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا. آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، میں نے بتایا تھا قرآن دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے، یا تو بہت اچھے لوگوں کو یا بہت برے لوگوں کو. اب قرآن بالکل جو الٹے لوگ ہیں نا ان کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ درمیان میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتے کافر ہیں لیکن ان کو سمجھایا جائے تو صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں نا، ان کا قرآن ذکر نہیں کر رہا بلکہ ان ہٹ دھرموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں. ایسے بھی ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں. تو یہاں تو کافر مراد ہیں، لیکن اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ مخصوص قسم کے کافر جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں. فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان پر یہ بات، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ڈرانے کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں نا نتیجہ کا بیان لازمی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دلائل سے سمجھا دیا. دیکھیں آج جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو دھمکیاں نہیں دی جاتی اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں. وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بلکہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے، یار بس اپنی بات سمجھا دی، آگے دھمکی نہیں. قرآن یہ نہیں کرتا. قرآن جب بات سمجھاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے. تو قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اس پہ چلو گے تو جنت